بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہزاد نے اس لڑکی سے پوچھا، آپ کون ہیں یا کیا کر رہی ہیں؟ مگر لڑکی نے بغیر کچھ بولے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہزاد مسکراتے ہوئے، محترمہ آپ کچھ بتائیں گی؟ کیا مسئلہ ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جی میرا نام سارا ہے، وہ میں بڑی مشکل میں ہوں۔ شہزاد گھبرائے نہیں، سارا بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ سارا ایک طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ کیا آپ وہاں تک چل سکتے ہیں؟ شہزاد جی ضرور چلیے۔ اب سارا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آگے آگے سارا ایک چھوٹی سی پگڈنڈی پر چلتی ہوئی کھیتوں کی گہرائی میں جا رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف شہزاد کو گھیرے ہوئے تھا، مگر مرد کی مردانگی پہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ عورت کے سامنے اپنا خوف ظاہر کرے، تو اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اب عالم کچھ ایسا تھا کہ دونوں طرف لمبی لمبی فصلیں تھیں اور درمیان میں ہلکی سی چاند کی روشنی تھی۔ آہستہ آہستہ سارا کی رفتار بھی تیز ہوتی گئی اور شہزاد تیز تیز قدم چل کر بھی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ سارا کا سایہ نہیں بن رہا تھا، مگر شہزاد اس بات کو اپنا وہم سمجھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی فوار شروع ہوئی تھی، راستہ اور مشکل کیچڑ سے بھرپور ہو گیا۔ اچانک زور کی بجلی کڑکی اور اندھیرے میں کافی روشنی ہوئی۔ شہزاد کی نظر جو ہی سارا کے پاؤں پر پڑی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، وہ بالکل جلے ہوئے اور جھلسے ہوئے تھے۔ شہزاد جھٹکے سے پیچھے اچھلا تو پھسلن سے گر گیا۔ اس نے آگے دیکھا تو سارا وہاں موجود نہیں تھی۔ اچانک اسے اپنے کاندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سارا اس کے برابر میں کھڑی تھی۔ اب شہزاد کے خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ سارا کو اتنے قریب سے دیکھ کر محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ بھی اچانک سے جھلسا ہوا تھا۔ جو لڑکی تھوڑی دیر پہلے اتنی خوبصورت نظر آ رہی تھی، وہ اچانک اتنے بھیانک اور خوفناک چڑیل میں بدل چکی تھی۔ شہزاد کے جسم پر خوف و کپکپی طاری کی۔ کون ہو تم؟ شہزاد نے کپ کپاتے ہوئے سوال پوچھا۔ سارا نے زور سے کہہ کر لگایا، کیا ہوا؟ ڈر گئے۔ اس کی آنکھیں پھیل کر بڑی بڑی ہو گئی تھی اور ان میں سے خون اتر رہا تھا۔ شہزاد پلیز مجھے جانے دو۔ سارا ایسے کیسے جانے دوں؟ میری کہانی تو سن کر جاؤ۔ شہزاد نے نہیں پلیز دیکھو، مجھے چھوڑ دو۔ سارا گردی چپ کر جا، ایک لفظ بھی بولا نہ تو جسم کا خون ایسے غائب کروں گی کہ پتہ نہیں چلے گا۔ پھر اچانک سے وہ اس کے برابر سے غائب ہوئی اور سامنے مٹی کے ٹیلے نما جگہ پر نمودار ہوئی۔ شہزاد اب خوف کے مارے شدید گھبرا رہا تھا۔ اسے وہاں دو ٹیلے نظر آ رہے تھے، جیسے دو قبریں ہوں جن میں سے ایک پر وہ بیٹھی تھی۔ سارا ایک بار پھر ہنستے ہوئے، کتنی عجیب بات ہے نا، کل میں ابھی زندہ تھی اور آج دیکھو منو مٹی تلے ہوں۔ شہزاد گھبراتے ہوئے، کیا مطلب؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ سارا اچانک افسردہ سی ہوگی، کل ماں میرے بابا شہر سے گاؤں جا رہے تھے، ہم بھی خوش تھے۔ میں کالج کا فارم بھر کے واپس آ رہی تھی، جبکہ ذمہ دار نے تو بڑا منع کیا تھا کہ لڑکی ذات کو اور مت پڑھا دی، مگر بابا نہیں مانے، سب کے خلاف مجھے لے کر شہر کی طرف نکل گیا۔ واپسی میں ہمیں تھوڑی دیر ہوگی۔ بابا کا پروگرام تھا کہ میرا کام نپٹا کر اپنے پرانے دوست سے ملتے ہوئے گھر جائیں گے۔ اس نے گہری سانس لی۔ شہزاد پھر کیا ہوا؟ سارا پھر جب ہم ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے ہمیں کھانے پہ روک لیا۔ وہاں سے نکلتے نکلتے ہی ہمیں مغرب ہوگی اور پھر اندھیرا ہونے لگا۔ ہم اسی راستے پر اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے کہ کچھ نقاب پوشوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ میرے بابا کے پیٹ میں پہ در پہ خنجر کے وار کیے، خون کا فوارہ نکلا اور بابا دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ اس کے بعد وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ ان میں سے ایک چلایا، کہا تھا نا بات مان لے، اب یہ مزارے ہم ذمہ داروں کی بات ٹالیں گے، اور زور سے بابا کے جسم پر لات ماری۔ میں نے ان کی بڑی منتیں کی، پاؤں پکڑے پر انہیں رحم نہ آیا۔ پھر ان میں سے ایک نے میری طرف دیکھا، مجھے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس طرف لے گیا۔ سارا نے ایک چھوٹے سے اینٹوں کے کچے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور پھر ان نمائشوں نے بارے باری میری عصمت دری کی۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کوئی نہیں آیا۔ پھر انہوں نے مجھ پر بابا پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ میری چیخیں اس پورے کھیت میں گونج رہی تھی کہ اچانک انہیں دور سے گاڑی کی روشنی نظر آئی تو انہوں نے مجھ پر کمر ڈال کر آگ بجھائی اور پھر یہیں گڑا کر کے مجھے ادمرے اس قبر میں زندہ درگور کر دیا۔ اچانک شہزاد کو لگا کہ وہ چپ ہو گئی۔ شہزاد نے قریب جا کر دیکھا تو جہاں سارا بیٹھی تھی وہاں مٹی کا ٹیلا تھا۔ اس نے فوراً واپسی کی تاری پکڑی اور تقریباً بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگتا ہوا وہاں سے نکلنا چاہتا تھا کہ زمین پر درختوں کی جڑیں رگڑتی ہوئی آئیں اور اس کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ وہ دھڑام سے زمین پر گرا، وہ جڑیں پھر اسے گھسیٹتے ہوئے وہیں لے گئی جہاں سے وہ بھاگنا شروع ہوا تھا۔ اس کی آواز اور ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ جتنی بار بھی کوشش کرتا، جتنی دور تک چلا جاتا، مگر پھر وہیں لوٹ آتا۔
کبھی جڑیں اسے کھینچ لیتی، کبھی راستے پہ بھاگتے بھاگتے اسے لگتا وہ بس گول گول گھوم رہا ہے۔ تک ہار کر وہ وہیں بیٹھ گیا، اس نے سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ پھر اس نے سوچنا شروع کیا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اسے یاد آیا اس نے سارا سے کہا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آتے ہی اس نے ایک ارادہ کیا اور اس دفعہ وہاں سے بھاگنے کی بجائے وہ قریبی تھانے کی طرف جانے لگا۔ اب راستہ جیسے سکڑنا شروع ہو گیا، وہ بہت آرام سے مین سڑک تک آ گیا۔ اس کا پورا جسم کیچڑ سے لت پت تھا، جسم پر جگہ جگہ کے رگڑ کے نشان تھے۔ وہ جب تھانے پہنچا تو فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا، اسے بتایا کہ اسے ایک رپورٹ کرنی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے شبہ ہے کہ ایک لڑکی اور اس کے باپ کو یہاں کے ذمہ دار نے قتل کروایا ہے۔ پولیس کے پاس پہلے ہی گاؤں والوں نے اس کی گمشدگی کی شکایت درج کروا رکھی تھی۔ ہیڈ ماسٹر نے SHO کو فون ملا کر تفصیل بتائی، جس نے انہیں فوراً جائے حقوق پر پہنچنے کا حکم دیا اور خود بھی وہیں پہنچ گیا۔ وہاں پولیس نے دونوں ٹیلوں کو کھود کر لاشیں برآمد کی۔ پھر شہزاد نے چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہاں تلاشی میں انہیں سارا کے کپڑے ملے۔ وہاں سے وہ ذمہ دار کی کوٹھی پر گیا تو اس کے ہاتھوں پہ جلے ہوئے چھالے تھے جو شاید آگ بجھاتے بجھاتے ہوئے تھے۔ ذمہ دار کو پولیس نے حراست میں لیا اور ساتھ اس کے تینوں ساتھیوں کو بھی۔ شہزاد دل میں بہت سکون محسوس کر رہا تھا۔ اسے دور کھیت میں ایک لڑکی کھڑی نظر آئی جو روشن لباس میں اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی، گویا اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اس طرح ایک ظالم اپنے انجام کو پہنچا اور وہ شخص ظالم ہے جو لڑکیوں کی پڑھائی کے خلاف ہے۔ ختم۔